ہماری پہلی خبر ہے اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے سیز فائر، ابھی یہ سب چل ہی رہا تھا کہ ٹائمز آف اسرائیل کی خبر سامنے آئی جس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل غزہ میں جنگ بندی کے لیے تیار۔ حماس قیادت جلا وطن، 4 عرب ممالک غزہ کا کنٹرول سنبھالیں گے۔ سعودی عرب اور شام اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ مقبوضہ مغربی کنارہ اسرائیل کا ہوگا۔ اسرائیل فلسطینی ریاست تسلیم کرے گا۔ اسرائیلی مغوی رہا ہوں گے۔ کیا یہ معاملہ اسی طرح حل ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی بات کریں گے کہ بھارت کو ایران اسرائیل جنگ میں جس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اس سے بڑھ کر شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو میں سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی مظہر برلا صاحب آپ سے۔ آپ بتائیے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت شکریہ منیزے۔ گزارش یہ ہے کہ اسرائیل ٹائم نے تو بالکل سارا کھیل ہی ننگا کر دیا ہے جس کے لیے یہ سب کچھ رچایا گیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مڈل ایسٹ کا دورہ کیا، اس کے بعد حالات کیا بنے، پھر اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی، پھر جنگ بندی ہو گئی اور اب غزہ میں بھی جی جنگ بندی ہو رہی ہے، لیکن کس قیمت پر؟ آپ دیکھیے کہ فلسطین ہے کہاں؟ وہ تو چھوٹا سا علاقہ ہے، وہ بھی آپ اسرائیل کو دے رہے ہیں، ویسٹ بینک جو ہے، اور جو باقی کوئی چھوٹا موٹا علاقہ بچے گا۔ آپ دیکھیے اسرائیل کا پورا رقبہ جو ہے ہمارے پنڈی ڈویژن جتنا ہے، اور اس پنڈی ڈویژن میں سے کوئی ایک تحصیل جو ہوگی وہ بیچاری فلسطینیوں کے لیے ہوگی، اور اس کا بھی کنٹرول جو ہے وہ یہ 4 عرب جو ہیں جو اسرائیل کے ایجنٹ ہیں وہ سنبھالیں گے۔ اور پھر جو بڑے ممالک ہیں وہاں سعودی عرب ایک بڑا قلعہ سمجھا جاتا ہے اسلام کا بھی، اور وہ اس ناجائز ریاست کو تسلیم کریں گے۔ اب پاکستان پتہ نہیں اس ناجائز ریاست کو تسلیم کرتا ہے نہیں کرتا، کرنا تو نہیں چاہیے، اس لیے کہ بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کر دی تھی اسرائیل کے حوالے سے، ایک اصول مرتب کر دیا تھا اور صاف کہہ دیا تھا کہ ایک ناجائز ریاست ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ جو عرب ملک ابھی کرنے جا رہے ہیں یہ پھر 1936 میں کر لیتے، اس وقت بھی تو دو ریاستی نظریہ چل رہا تھا، تو اتنا لڑنے کا کیا فائدہ تھا، اتنی جنگیں کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ ٹھیک ہے مظہر برلا صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے۔ اب اگر اس طرح کر رہے ہیں تو اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سلمان عابد صاحب میں چاہوں گی آپ اس پر تھوڑی وضاحت دے دیں۔ دیکھیں بلی تو تھیلے سے باہر آ گئی ہے، اور اب سمجھ آ رہا ہے کہ یہ جو ساری عرب پالیٹکس ہے اس میں امریکہ کا کردار، اس میں اسرائیل کا کردار، اس میں بڑی طاقتوں کا کردار، اس میں اقوام متحدہ کا کردار، یہ سارا کردار اب سے نکل کر سامنے آ رہے ہیں، اور ایک لگتا ہے کہ عرب پالیٹکس میں ایک بڑے ایجنڈے کی صف بندی کی جا رہی ہے، اور اس میں امریکی مفادات کی بھی اہمیت ہوگی، اس میں اسرائیل کے مفادات کی بھی اہمیت ہوگی، اس میں کچھ مسلم ممالک کے مفادات کی بھی اہمیت ہوگی، اس میں اسرائیل کی ایکسیپٹنس بھی شامل ہوگی۔ تو یہ سارا کھیل تو سمجھ آ رہا ہے، اور اب لگ یہ رہا ہے کہ جیسے عرب دنیا کے اندر جو امریکی صدر کا دورہ تھا وہاں پر بھی پہلے بہت کچھ طے ہو چکا تھا، اور اب اس کی شکلیں جو ہیں وہ ہم آج دیکھ رہے ہیں جس طرح کے بیان آپ نے دیے ہیں۔ لیکن جو دوسرا بڑا مسئلہ جس کے اوپر ہمیں زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے بھارت کا۔ بھارت جو اس وقت سفارتی محاذ پہ سیاسی تنہائی کا شکار ہوا ہے، چاہے وہ FATF کا معاملہ تھا، اس نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کیا جائے، شنگھائی کانفرنس میں اس نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو دہشت گرد کے ریاست کے طور پر پیش کیا جائے، اس نے پوری کوشش کی اپنے پارلیمانی وفود کے مدد کے ساتھ کہ دنیا میں یہ باور کروایا جائے کہ پاکستانی ریاست جو ہے وہ دہشت گردی کو سرپرستی کرتی ہے، اس نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کی اکنامک جو ٹریڈ ہے اس کو آؤٹ کیا جائے، اس نے پوری کوشش کی کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل تقسیم ہے اس کا فائدہ اٹھایا جائے، لیکن ہر محاذ پر دنیا نے بھارت کے نیریٹو کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس کچھ شواہد ہیں، ثبوت ہیں، لے کر آئیں، لیکن اگر آپ کے پاس وہ ثبوت نہیں ہے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی بہت بڑی پسپائی ہے سفارتی محاذ پہ، اور یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس کے نیریٹو کو تسلیم کیا جائے۔ اور تازہ ترین تو وہ پہلگام کا انسیڈنٹ ہے نا کہ الزام لگا دیا، اور آپ نے وہ 1-2 دن پہلے جو رپورٹ سامنے آئی تھی NIA کی وہ بھی آپ نے دیکھا، ان کی اپنی ایجنسی ہے انڈیا کی، اور پہلے کون سی تصاویر دکھا رہے تھے کہ پہلگام میں یہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، اور بعد میں کون سی تصاویر دکھا رہے تھے۔ خیر یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔
शहजाद हुसैन भट्ट साहब, शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भी भारत को सुबकी उठाना पड़ी है, कुछ रोशनी सलमान आबिद साहब ने डाली। मैं चाहती हूँ आप बताएं कि भारत को किस तरह से शर्मिंदगी उठाना पड़ी है। देखिए, दुरुस्त फरमा रही हैं दोनों, आपकी इजाज़त से दोनों भाइयों ने जो बात की है, पहले ईरान की बात की, फिर भारत की है। मैं आपसे इजाज़त दीजिए, लेना चाहता हूँ कि जो गज़ा की बात इन्होंने की है बड़ी अहम है। अब हर तरफ ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं। गज़ा जो है वो 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा एक खित्ता है जो इसराइल, मिस्र और बहरा रूम से घिरा हुआ है। मैं इस मौके पर ये ज़रूर कहूँगा कि 52,000 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके हुए हैं, ये याद रखिएगा। अब अगर आकर कोई ये कहे कि वो जनाब 4 मुल्क संभाल लेंगे और ये मामला ख़त्म हो जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना। गज़ा से हमास की आदत को जलावतन किया जाएगा, ये भी बात सामने आ गई है। अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो सऊदी अरब और शाम तस्लीम कर ले तो फिर पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। हाँ, ये सच है। लेकिन जो आपने सवाल किया, शंघाई वाली बात की है, देखें, ये मैं आज ये साफ कहना चाहता हूं कि हमने बहुत तनकीद की, शब खून मारा पाकिस्तान पर उन फौजी आमरों ने, उन्होंने किया, सियासतदान बुरे थे, लेकिन कोई सियासतदान, कोई फौजी आमर गद्दारे वतन नहीं था। अगर गद्दारे वतन होता तो आज पाकिस्तान एटमी कुव्वत और जिस तरह हम डे बाय डे ऊपर जा रहे हैं ये ना होता। ये साबित करता है मेरा आर्गूमेंट कि तमाम अफराद पाकिस्तान, मुखालफत हो सकती है, पीटीआई से हो सकती है, नून लीग से हो सकती है, लेकिन कोई गद्दारे वतन नहीं था। इस गुड सफारती पॉलिसियों की वजह से आज भारत हमसे नीचे नीचे आ चुका है। ठीक है शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आपका पॉइंट आ गया। सारा जी, आपको क्या लगता है कि इसराइल फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा? फलस्तीन नहीं जी, तस्लीम करना होता तो वो बहुत पहले, जो इतनी जानों की कुर्बानी दी अपने बच्चे, अभी आपने देखा है कि किस तरीके से उन लोगों ने किया, तो तस्लीम करना होता तो बहुत पहले कर लेते। मेरे ख्याल में तस्लीम नहीं करेगा। हाँ, तो कहा था ना कि मुस्लिम उम्मा, मुझे तो 4 दिन से यही है लफ्ज़ दिमाग में आ रहा है कि मुस्लिम उम्मा ही करेगी जो करेगी। अभी आपने वो कहा ना कि वो किसी न्यूज़पेपर का कहा था कि उसने भांडा फोड़ दिया। फिर आपने तस्वीर भी देखी, इनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की जी, मुसलमान हुक्मरानों की किस किस की तस्वीर थी कि ये इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। और वो जैसे अभी साथ बैठे हुए हमारे सब साथियों ने इस पर बहुत तफसीली गुफ्तगू की है कि इससे आपको जो डोनाल्ड का ये जो दौरा था डोनाल्ड ट्रंप का इन ममालिक से, और उसके बाद वो चीजें तो सब सेट हो चुकी हैं, जो बिसात है वो सच चुकी है। अब ये तो बस दिखावे के लिए आप लोगों को ऐसे वो करना है, पर जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग हो चुकी है। और आपने हमास के किरदार का बोला, वो तो वैसे पता, आई डोंट नो, मुझे क्यों डाउटफुल सा लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये जो अभी एक स्टार्ट हुआ था सारा कुछ, ये किसी के इशारे पर सारा कुछ हुआ, और उसके बाद अब ये सब सीज फायर की बातें, और ये कोई बात उन जो शहीद हुए उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन देखें क्या होता है, वो तस्लीम नहीं करेगा। ठीक है सायरा जी, मुझे तो आप वाली बात ही लगती है, मगर समझ नहीं आ रही कि असल में ये जो पुतली तमाशा चल रहा है इसकी डोरें किसके हाथ में है। मजहर बरला साहब, डिबेट ओपन करना चाहती हूँ आपसे। आप मुझे बताएं कि क्या एतबार के काबिल है ये प्रपोजल? क्या इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर क्या तस्लीम किया जा सकता है कि इसराइल की तरफ से दोबारा कोई शरारत नहीं की जाएगी? नहीं, ये जो प्रपोजल है आप देखिए कि ये प्रपोजल सारा फ़लस्तीनियों के लिए घाटे का सौदा है। इसमें इसराइल को तो कोई नुकसान नहीं है, इसराइल को तो कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं, फतूहात ही फतूहात हैं। फ़लस्तीनियों का इलाका भी गया, फ़लस्तीनियों के लोग शहीद भी हुए, वहाँ नस्ल कुशी भी हुई, वहाँ तबाही भी हुई। और ये कौन होते हैं इंतज़ाम संभालने वाले और फ़लस्तीनी रियासत का फ़ैसला करने वाले? वो फ़लस्तीनियों का हक़ है। और क्या इसराइल वापस जाता है 48 के नक्शे पे? अगर 2 रियासती भी हल तलाश कर रहे हैं तो वो नहीं जाएगा। उसने तो नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है। एक नाजायज़ रियासत को कैसे मान लिया जाए? और जो लाशों पर तख्त सजाया गया है, ये तख्त सलामत नहीं रहेगा, इसको नहीं रहने दिया जाएगा सलामत। ये जो खेल बनाया ना इन्होंने, अरबों ने मिल के नेतन्याहू के साथ और डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ये तस्लीम नहीं करेंगे लोग, वहाँ के मज़ामती ग्रुप तस्लीम नहीं करेंगे। ठीक है सलमान आबिद साहब, टाइम्स ऑफ इसराइल की ये रिपोर्ट क्या सिर्फ एक रिपोर्ट है या बाय द वे कुछ शाया हो गया मगर इसे यूजलेस भी कंसिडर किया जा सकता है, या इसको वाकई कोई सेंसिबल चीज़ समझें और ये एग्जीक्यूट हो सकती है? लेकिन ना मैं इसको सेंसिबल इस कॉन्टेक्स्ट में समझता हूँ कि अमरीकी सदर का दौरा जो है ना अरब ममालिक के अंदर, उसके बाद पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी,
اس کے بعد سیز فائر کا ہونا، اس کے بعد ایران اسرائیل تنازع، پھر امریکہ کا ایران پر حملہ کرنا، پھر اقوام متحدہ OIC کے اجلاس، یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ کچھ تو ہے پردے کے پیچھے جس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمیں کچھ دکھایا جا رہا ہے، ہمیں کچھ بتایا جا رہا ہے، اور پردہ اسکرین کے پیچھے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ جو کہا گیا کہ شام اور سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جیسے بھی شہزاد بٹ صاحب نے کہا کہ پاکستان پر بھی دباؤ بڑھے گا کہ پھر پاکستان کو بھی تسلیم کرنا ہے، وہ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ تو بات کی بات ہے، لیکن دباؤ تو بڑھے گا پاکستان کے اوپر۔ اس لیے یہ کھیل جو ہے نا سمجھ آ رہا ہے کہ ایک نئی بساط دنیا میں بسائی جا رہی ہے، اور یہ جو گریٹر اسرائیل کا کانٹیکس ہے وہ امریکہ کے ذہن میں ہے، اور امریکی صدر اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ وہ امریکہ کی جو پینٹاگون ہے اور CIA کا جو ایجنڈا ہے اسے پسے پش ڈال کر آپ ان کو ایک بہت بڑی طاقتور شخصیت سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کھیل جو ہے ایک نئے کانفلکٹ کو جنریٹ کرے گا عرب پولیٹکس میں، جہاں مسلم دنیا کے حکمران ایک طرف ہوں گے، جہاں مسلم دنیا کے عوام ایک طرف ہوں گے، اور اس کا ایک ریئیکشن آئے گا مسلم دنیا کے اندر، اور مسلم دنیا میں جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، جو مزاحمت کر رہے ہیں، جو آواز اٹھا رہے ہیں، جو امریکہ کی سامراجیت کے خلاف، اسرائیل کی جارحیت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے اندر ایک اور ریئیکشن پیدا ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو نئی صف بندی ہمیں دیکھنے کو نظر آئے گی، آپ دیکھیے گا کہ اس سے تنازعات اور ابھریں گے، اس سے کانفلکٹ اور ابھریں گے، اس سے جنگوں کا ماحول اور بدلے گا، اور یہ یاد رکھیے ایران کو کسی بھی صورت میں نہ امریکہ نے معاف کرنا ہے نہ اسرائیل نے معاف کرنا ہے، کیونکہ وہ ان کا ایٹمی پروگرام ان کی نظر میں ہے، اور نیتن یاہو کہہ چکے ہیں کہ اگلی باری پاکستان کی ہے، ہم پاکستان کے اوپر بھی نشانہ لگائے ہوئے ہیں، اور ایران کے اوپر۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رہے کہ جو اسلامی ممالک اپنے آپ کو طاقتور بننے کی کوشش کریں گے، اپنے ایٹمی پروگرام کی طرف جائیں گے، وہ امریکہ کے اور اسرائیل کے نشانے پر رہیں گے۔ ٹھیک ہے سائرہ جی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ سلمان عابد صاحب نے بھی گریٹر اسرائیل کا حوالہ دیا، جب تک وہ اس ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر لیتے آرام سے نہیں بیٹھیں گے، لیکن ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کو دیکھتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس فینومینا پر کام کر رہے ہیں کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے، تو کیا یہ ایسا ہی ہوگا؟ نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھیں یہ تو پورا ایک ہسٹری میں جائیں تو مطلب آپ مجھے بتائیں کہ یہ سب تردد اور یہ تمام جنگیں اور اس کے اوپر قبضہ اور پھر یہ سارا کرنا یہ کس اس میں ہے؟ گریٹر اسرائیل کے لیے ہو رہا ہے۔ جی گریٹر اسرائیل کے لیے ہو رہا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، آپ ایک کہیں وہ کہہ رہی تھی کہ امریکہ میں زیادہ تر وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو معاشی وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو تھنک ٹینک ہیں اس میں زیادہ تر یہ یہودی ہیں، انہی لوگوں کا انفلوئنس ہے، تو یہ سارا کچھ ہوگا۔ اور ابھی آپ کی خبر کے اوپر وہی وہ ہو گیا نا کہ وہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی مکان زد میں، تو ایران کو دھمکی دیے تو ساتھ تو ہم ہیں، تو کیا ہمارا ایٹمی پروگرام ان کی آنکھوں میں نہ کھٹک رہا ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ہونی ہے، ڈوریاں ہلانے والے وہ دوسرے، اب وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور آپ نے ابھی کہا کہ دیکھتے ہیں پاکستان تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا، مجھے معاف کر دیں، میں چاہتی ہوں کہ یہ والی گھڑی نا ذرا جلدی آئے اور مجھے پتا چلے کون اس طرف ہے اور کون اس طرف ہے، کیونکہ بڑے ہم لوگوں نے الزامات سنے سہے، سب ایک دوسرے پر لگا رہے، کوئی غدار، کسی پہ کفر کا فتویٰ، کسی پہ یہودی ایجنٹ ہونے کا فتویٰ۔ تو میں چاہتی ہوں کہ یہ سب چیزیں آنکھوں کے سامنے آئے، اور میں جانے سے پہلے یہ دیکھ لوں کہ خدا نہ خواستہ کہ اللہ نہ کرے کہ اگر یہ کوئی تسلیم کی طرف جاتا ہے تو اس وقت اس کرسی پر کون بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کون سہولت کاری کرتا ہے اور کون اپنا سر جھکاتا ہے، اور پھر ہمیں پتہ چل جائے کہ جو اتنے سالوں سے ہم لوگ سن رہے ہیں وہ چیز ہمارے سامنے آ جائے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے بتا دیں شہزاد بٹ صاحب، کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی زبان پر یقین کیا جا سکتا؟ خیر ان کے ٹویٹ دیکھ کر تو ایک مزاحیہ سی ہی وائب آتی ہے۔ قابل احترام منیزے، دیکھیں ابھی آپ سب لوگ گریٹر اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، پھر آپ اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ 2 ہفتوں میں ختم ہو جائے گی، 4 عرب ممالک جو ہے نظام سنبھال لیں گے۔ اور یار آج آپ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ مجھے آپ ڈی مورلائز لگ رہے ہیں قابل احترام دوست، آپ گھبرا گئے ہیں کہ جناب اسرائیلی اخبار نے کیا دیا، اور یار آپ ایران اور پاکستان کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ تن کے رکھ دیا بھارت کو آپ نے، ایران نے ٹرمپ کی جو یہ بات منیزے فرما رہی ہیں تن کے رکھ دیا ہے اسرائیل کو اور امریکہ کو۔ کمال بات کرتے ہیں آپ، اتنے ڈی مورلائز ہوئے ہیں کہ جناب فلسطین آ جائے گا، اسرائیلی اخبار جا جائے گا، یہ ساری باتیں ہو جائے گی، اور کچھ نہیں ہونا۔ اعتماد کریں اپنی سفارتی محاذ پر، آپ کی جو قیادت اس وقت کر رہی ہے، بلاول بھٹو کر رہا ہے، اسحاق ڈار کر رہا ہے، اور فوجی قیادت جو آپ کے ساتھ کھڑی ہے، سارا ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ جناب غزہ تو باہر کر دیں گے، حماس خاموش رہے گا،
اسرائیل چھا جائے گا. اٹس امپاسبل منیزے, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ.